بہت عنایت، بہت مہربانی، اس کا بہت فضل اور کرم کہ ہم اس کا نام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور امت کو بھی انشاءاللہ اپنی رحمتوں سے مستفید فرمائے، لتھڑ پتھڑ دے اپنی رحمتوں سے انشاءاللہ۔ ایک کوشچن تھا کہ بہت زیادہ ڈپریشن ہے، کیا کریں؟ دل بہت اداس رہتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، پورا دن بستر پہ، بچے ان اٹینڈڈ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بیماری نے، کرونا نے آس پاس کی جب فون کھولتے ہیں کوئی بیمار ہے، ایسی خبروں نے اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ میں بستر پہ، کسی بچی نے کہا کہ ہر وقت پڑی رہتی ہوں، میں کیا کروں؟ رمضان اسی طرح گزرتا جا رہا ہے، آدھا رمضان گزر گیا اور میں کیا کروں؟ یعنی دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ڈیٹیل سے بات اس لیے نہیں کر پاؤں گی کہ ہم ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ہر روز ہی کرتے ہیں، اور اس طرح سے کلاسز سے جڑنا، مل کے بیٹھنا، دین کی بات سننا، سکینیت نازل ہوتی ہے جس کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باوضو رہیں، روحانی غسل کریں، ذکر سے زبان کو تار رکھیں تو انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے 2 لیکچرز ڈپریشن پہ، ذہنی دباؤ پہ، یوٹیوب پہ ہیں، آپ ان کو سنیں، ان میں سارے ٹپس ہیں۔ لیکن اس وقت ایک خاص و خاص چیز میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ یوں کریں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، آپ سب کو پتہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ والی آیات، وہ اگر آپ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جب بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اس کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت ہے جو میرے رب نے ان کی شان بیان کی ہے، رؤوف الرحیم کہا ہے۔ تو جب یہ ہم نام لیتے ہیں نا، جو میرے رب کا بھی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، تو اس سے کیا آتا ہے؟ اور اس آیت میں آخر دوسری جو آیت ہے وہ پوری توکل ہے، تو لہٰذا اس سے انشاءاللہ دل میں بڑی تشفی اترے گی، بہت زیادہ مجرب ہے۔ تو جس کو بھی ڈپریشن کا کوئی کسی قسم کی شکایت ہے، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سورۃ توبہ کی 2 آیات پڑھ کے اور اس کے بعد تھوڑی دیر درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ پہ بہت 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 سکینت نازل ہوگی۔ کل ہم نے بات کی تھی اور حدیث ایک میں نے سنائی تھی کہ ترمذی شریف کی، اس پہ کوشچن آیا، تو آج ہم اسی پہ بیس کر کے بات کریں گے کہ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ زیادہ مطلب ہمیں غصے میں نہیں رہنا چاہیے، چہرے پہ نہ ہماری سلوٹیں ہوں، ہم مسکرا کے اپنے بہن بھائیوں سے ملیں، اپنے دوست احباب سے چہرے کو اشاش بشاش رکھیں۔ تو اس پہ آیا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ یعنی اس کی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کا گریا، آپ کا رونا امت کے لیے، راتوں کو کھڑے ہونا، پیروں میں پائے مبارک میں ورم آ جانا، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا، ہنستا چہرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے بارے میں ہمارا ایک یوٹیوب پہ پورا لاسٹ رمضان میں میرا خیال ہے ہم نے کیا تھا، یہ مومن اور ظرافت، اسمائل، اٹس اے فارم آف صدقہ، کہ یہ صدقے کی ایک فارم ہے کہ آپ مسکرائیں۔ تو یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں، اسمائل اٹس فارم آف صدقہ، مومن اور ظرافت۔ اس سے اگر کسی کو چاہیے بھی ہوگا تو ہماری ایڈمن بچیوں سے کہیں، وہ آپ کو یہ لیکچر بھیج دیں گی، اس میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی کہ یہ ہنسنا چاہیے صاحب۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بائی نیچر ہے، مسکرانا بھی بڑے بخت کی بات ہے، نصیب نہیں ہوتا، کوشش کریں کہ زبردستی مسکرایا کریں، کیونکہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے پہ نور آتا ہے۔ اگر ہم نہیں مسکراتے، ہمارا چہرہ تناؤ کا، کھچاؤ کا شکار آتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ جھریوں سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ تنا رہتا ہے نا ہر وقت، اور جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو اس پہ ساری سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چہرے کا تناؤ جو ہے، آپ کا جو مقابل بندہ ہے نا، اس کا بھی دل خراب کرتا ہے، اس کا دن خراب کر دیتا ہے، دل بھی اور دن بھی۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ کہیں 1964 میں مسکرائے ہیں نا، اس کے بعد وہ بھولے ہوئے ہیں، مسکرانا سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو پلیز آپ جیسے گھر میں داخل ہوں تو آپ مسکرایا کریں، گھر والوں کو اچھا لگے کہ بھائی بندہ مسکراتا ہوا آیا، یہ نہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں ادھر ٹھڈا مار رہے ہیں، بچے نے یہ کیوں پھینکا ہوا ہے، جوتا ٹیڑھا کیوں ہے۔ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی بعض اوقات
غصے آ جاتی ہیں، تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے چہروں کو ریلیکس رکھیں، مسکراتا ہوا رکھیں، حشاش بشاش رکھیں اور باوضو رہیں. آپ کو انشاءاللہ بشاشت آئے گی. اور مسکرانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں بہت ملتا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ترمذی شریف میں ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی، مسکراتا چہرہ اور خندہ پیشانی بہت پسند ہے. یہ بحقی میں ہے. 3 چیزیں: نرمی، بندہ نرم ہوگا تو مسکراہٹ آئے گی نا، سخت ہوگا تو تنا رہے گا چہرہ، سارے اعضاء تنے رہیں گے. اور مسکراتا ہوا چہرہ اور خندہ پیشانی، ریلیکس مسکراہٹ. دیکھیں نا، آپ کسی مسکراتے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی سکینیت خود ہی اترتی ہے، آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے. اگر ہم اپنے چہروں کو تناؤ سے ہر وقت سجا کے رکھیں گے، خول چڑھا کے رکھیں گے غصے والا، تو لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے سے دور ہٹ جائیں گے. لوگوں کو کیا پڑی ہے اپنا دن خراب کرنے کی. اب بچے دور ہو جائیں گے آپ کے کہ اب اماں جی کے پاس کیا جائیں، اماں جی تو ہر وقت غصے سے بیٹھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے تھکے ہوئے آتے ہیں، اپنی جابس کی پریشانیاں، میٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم آگے سے اماں جی کے پاس آئیں سکھ لینے تو اماں جی آگے سے پڑ جائیں نا، ہائے میرے تو گوڈے گٹے گئے، کیا تم لوگ کیسی اولاد ہو، مجھے پوچھتے نہیں ہو. تو پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ صدقہ رمضان میں تو دینے کی عادت ڈالیں تاکہ بعد میں بھی عادت پڑی رہے. اور امام ابن سیرین رحم اللہ علیہ خواب کے بہت بڑے یعنی معبر تھے، تعبیر دینے والے تھے، ان کی کتب بہت مشہور ہیں. وہ دن میں خوب مسکراتے ہنستے آپ کی مجلس میں لوگوں کو وہ چٹکلے سناتے تھے، لوگوں کے مسکرانے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں. اور رات کے وقت ان کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے. یعنی مومن جو ہے آخرت کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کو منانے کے لیے ترلے ڈالتا ہے، روتا بھی ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ ہنستا مسکراتا بھی ہے تاکہ ان کے وہ خوش ہو جائیں، ان کے دل خوش ہو جائیں. اور مومن کا دل راضی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت کہہ کے کھوکھلے لگاتے رہیں. اس کے بارے میں مشکات شریف میں ہے کہ زیادہ ہنسنے سے بچیں. یعنی اسمائلنگ فیس، نرم سا چہرہ جس کو دیکھ کے بچے کا دل کرے اماں کو جب بھی ڈالیں ہگی کریں. یہ نہیں کہ وہ دروازے سے دیکھیں او اماں تو بڑی غصے بھاگو یہاں سے، ایسے نہیں. زیادہ ہنسنے سے بھی بچنا ہے کہ دل مردانہ ہو جائے. اور کہکا لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہیں ہنسا کرتے تھے، آپ کے حیات طیبہ میں نہیں ملتا. اور ہنستے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لیں، یہ نہیں کہ اندر سے کوا دانت سب کچھ چڑیاں سب نظر آ رہا ہے. اور جب خوشی ہو تو دعا بھی پڑھا کریں. اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھنا ہے نا، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. اور پھر پتہ ہے کیا کریں، جب کسی کو ہنستا دیکھیں تو دعا پڑھا کریں، اضحک اللہ سنتی، تیرے دانتوں کو رب ہنستا رکھے. جس کو بھی مسکراتا دیکھیں، اس کو خود مسکرانا آئے گا اس کو دوسرے کی مسکراہٹ اچھی لگے گی نا. ورنہ جو خود نہیں مسکراتا وہ کہتا ہے اس کو کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، اس کی خوشیاں پھوٹ رہی ہیں، بگلے بجاتا پھر رہا ہے. تو ایسے تو نہیں نا پھر. یعنی آپ خوش ہوں گے تو دوسرے کو خوشی پہ دعا دیں گے. اور یہ مسنون دعا ہے، 3 لفظوں کی دعا ہے. آپ سب اس کو یاد کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور یہ آپ کو آنی چاہیے دعا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہ اضحک اللہ سننا کی، کہ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، خوش رکھے، آپ کے دانتوں کو مسکراہٹ کی عادت رہے. تو یہ دعا پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، کیونکہ یہ بخاری اور مسلم شریف کی یہ دعا ہے اور یہ ہم سب کو آنی چاہیے، ہم سب کو آنی چاہیے. اب یہ ہے کہ مسکرانا آئے کیسے، دل خوش کیسے ہو. میں آپ کو بتاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، کیونکہ بچی کا سوال بھی یہی تھا کہ ہمارے تک تو یہ تھا کہ بس خوف سے ڈرو، رو کانپو، اس کو مناؤ، لیکن مسکرانا آپ کہہ رہی ہیں صدقہ ہے، تو وہ کیسے ہے. بخاری اور مسلم شریف میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے جبڑے اور قوا نظر آنے لگے، یعنی اندر میں گلیا نظر آنے. آپ تو بس مسکرایا کرتے تھے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن حارث کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا.
جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھے یا 3 دفعہ پڑھے. اور ترمذی شریف میں عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا تھا. اور مسلم میں ایک روایت ہے حضرت سماک بن حرب سے کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے. جب سورج نکل آتا تب وہاں سے کھڑے ہوتے. اس وقت صحابہ باتیں کرتے رہتے، یعنی اس پورے دوران کبھی زمانہ جاہلیت کی کوئی بات کر کے ہنسا کرتے لیکن حضور مسکراتے رہتے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے حضرت جابر سے ہی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فجر کے بعد بیٹھا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بہت زیادہ اور آپ کی ہنسی بہت کم اور صرف مسکراہٹ تھی. ہم آپس میں ایک دوسرے کو شعر سناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ان میں کوئی بات فرما دیا کرتے تو ہمیں بھی ہنسایا کرتے، خود بھی مسکراتے، یعنی ایسی بات کرتے کہ دوسرے مسکرائیں. یعنی ہمیں دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم فنی جھوٹ موٹ کے لطیفے سنائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو اتنی ہلکی ہو کہ سننے والا جو ہے اس کے چہرے پہ بشاشت رہے. اور یہ جو عادت ہے نا یہ بڑی کام آئے گی پوری زندگی. کیونکہ جوانی میں ہم جو کچھ کریں گے نا بڑھاپے میں وہ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. اور بڑھاپا تنہائیوں کا گھر ہے، بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں، یعنی بہت بندہ سینسٹیو اور زود رانج ہو جاتا ہے. اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے. اگر ہمیں جوانی میں مسکرانے کی عادت نہیں ہے تو یہ بڑھاپے میں بڑی مشکل پڑ جائے گی. اس لیے پلیز آپ سب گھر میں ہلکے پھلکے مسکراتے رہیں. اب یہ ہے کہ باقی سب کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، ہسبینڈ نظر آئے ہیں تو غصہ چڑھ گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے آپ کی مارگیج دی، جس نے آپ کی لیز دی، جس نے آپ کو سکھ دیے، آپ کے لیے گروسریاں کی ہیں، آپ کے بلز دیے، آپ کو عزتیں دی، آپ اس کی پچھلے اتنے سالوں کی ساتھی ہیں، اس کو دیکھ کے آپ غصہ کرتی ہیں. یہ اکثر بیویوں کا ہوتا ہے. تو اس سے پلیز آپ پرہیز کریں. ایک اور روایت میں حضرت امرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو آپ کا کیا معمول ہوتا؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے مردوں کی طرح ان کا معمول ہوتا تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نرم، بہت ہنسنے مسکرانے والے تھے. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ فیملی کے ساتھ زوجہ محترمہ کیا فرما رہی ہیں، بہت ہنسنے اور مسکرانے والے تھے. گویا جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہوں تو آپ خوب مسکرائیں، خوب لائٹ موڈ میں رہیں. یہ جو گھروں میں آج کل جھگڑے، لڑائیاں، اور ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، پھوکا پھاکی کا، کچھ نہیں کیا کسی نے، یہ ہمارے اپنے اعصاب تنے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے آس پاس کا ماحول ہمارے اتنے پیارے، اتنی پریشانیوں دکھوں میں ہے. فون کھولتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ خیر کہ ہر کوئی یعنی بہت تکلیف میں ہے، ہر طرح کی تکلیفیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، پھر وبا نے بھی آن گھیرا ہے، پھر اپنے بیک ہوم کی فکریں ہیں. تو لہٰذا مجھے پتا ہے، لیکن پلیز جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے اسے بالکل تھوڑا مسکراتے لائٹ لیں، اس کو لائٹ لیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی، آپ بیان فرماتے تو میں یوں محسوس کرتا کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا رہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. اور جب یہ کیفیت جاتی رہتی تو میں دیکھتا آپ کا چہرہ سب سے زیادہ بشاش، آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے، آپ کا جسم سب سے زیادہ خوبصورت. یعنی جب خوف کی بات ہو، دین کی بات ہو، احکام الہی کی پابندی کی بات ہو تو اس وقت ہم دوسروں کو ڈرائیں. قیامت کی بات ہو ڈرائیں، لیکن عام حالات میں مسکرانے والے. یہ سنت ہے. حضرت ابو امیمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ ہنسنے والے، سب سے زیادہ عمدہ طبیعت والے تھے. ایک اور روایت آپ کو سناتی ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ کی آگ سے نکلے گا. وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو کہ زمین میں گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا، یعنی سیدھا چل نہیں سکے گا، اتنی مشکلیں سہ سہ کے اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سب جگہ پر ہیں. چنانچہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب، لوگ تو ساری جگہ لے چکے ہیں، یعنی میرے پاس تو اب جگہ نہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو وہاں سے ارشاد ہوگا دنیا کا وہ زمانہ بھی تمہیں یاد ہے جس میں تم تھے؟ وہ کہے گا جی اچھی طرح یاد ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اچھا کچھ خواہشیں کرو، تمنا کرو، ڈیزائرز بتاؤ. چنانچہ وہ خوب خوب اظہار کرے گا اپنی فرمائشیں، جیسے ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نا کہ بولو کیا مانگتے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے وہ ایکس باکس اور فلانا پلے اسٹیشن اس طرح کی. تو چنانچہ وہ خوب تمناؤں کا اظہار کرے گا. وہاں سے ارشاد ہوگا تم کو تمہاری تمنائیں بھی دیں گے، دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی دیں گے. وہ عرض کرے گا آپ بادشاہوں کی بادشاہ ہو، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. اللہ سے کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میرا اتنا مقام اور اتنی تکریم کہ مجھے میری تمناؤں سے بھی زیادہ ملے گا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا. تو وہ کہے گا بادشاہوں کی بادشاہ ہو کر آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، کیا وہ مسکراہٹ ہوگی کہ آپ وہ واقعہ سناتے ہوئے مسکراتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے تو بھائی اندر دکھے ہوئے ہیں، ہماری تو گھر نہیں بک رہا، ڈیل نہیں ہو رہی، ہمارا تو گھر ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا، ہمارے تو مالک مکان نے نوٹس دیا ہوا ہے، میاں کی لے آف ہوئی ہے، آپ ہمیں مسکرانے کا کہہ رہی ہیں. کیسے مسکرائیں، امی کو کورونا ہوا ہوا ہے خدا نخواستہ، فلاں دوست کے میاں بہت بیمار ہیں ایمرجنسی میں، ہمیں مسکراہٹیں سوچ رہی ہیں. اب کیسے مسکرائیں، دل ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں. ایک دعا آپ شاید بھول گئی ہوں جو کہ بھولنی نہیں چاہیے تھی. ہر رمضان میں ہم مغرب کے بعد 70 بار پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کو اگر پڑھیں، وہ دعا کے آپ لفظوں پہ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ میں سے بہت لوگ پڑھ بھی رہے ہوں گے، یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور قلبی بنور معرفاتک، اے نور والے، اے پر نور پروردگار، اے نور سے نورانی فرمانے والے، یعنی اپنے نور سے میں نور دینے والے، میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دیں. یہ وہ دعا ہے جو آپ کے دل کو نورانیت سے، سکون سے، تشفی سے، روشنیوں سے بھر دے گی. پھر آپ کا دل کرے گا مسکرانے کو. یہ ہمارے دل جو مرجھائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے میں بھی انسان ہوں اور میں بھی احساس رکھتی ہوں تھوڑا بہت. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اتنے دکھ، آپ کے پاس تو آپ کے اپنے پیاروں کے ہی میسج آتے ہیں نا، مطلب آپ کا حلقہ احباب کتنا ہے، انہی کے آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گروپس میں 1000 کے قریب بندہ ہے، پھر ان کے آگے پیارے ہیں، ان سب کے میسیجز اگر میرے تک آتے ہیں تو سوچیں میرا دل کتنا پریشان ہوتا ہوگا. اور پھر جب کوئی میسیج کرتا ہے تو دعا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو وہ یعنی ہر دکھی بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے نا، پریشان بندہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ کندھا بنایا ہے کہ جس پہ کوئی سر رکھ کے اپنا دکھ بتانا چاہتا ہے. اس کی بڑی کریمی، بڑی مہربانی، اور جیسا آپ کی دعاؤں سے ہے، نہ میری کوئی اوقات نہ کچھ، یہ صرف دعاؤں کی وجہ سے چل رہی ہوں. اللہ پاک یہ دعاؤں والے ہاتھ سلامت رکھے. تو پھر یہ جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ دل کو پر نور رکھے گی، مرجھانے نہیں دے گی، مسکرانے پہ آمادہ کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ کے چہروں کا تناؤ ہے پریشانی کی وجہ سے، یہ ٹل جائے گا. اور یہ اس کو آپ اینٹی ایجنگ کہہ سکتی ہیں. یہ جو ہم ہر وقت تناؤ کا شکار آتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ مرجھا جاتے ہیں اور جھریاں چھا جاتی ہیں، اور پھر ہمارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، پھر شوگر پریشانیوں سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے پلیز آپ اس دعا کو تھوڑی توجہ دیں. یا نورو یا نورو یا نورو،
یا مرون نوری منور قلبی بنور معرفاتک، آمین آمین آمین۔ اللہ کریم امت کے ہر جن و انس کو اس دعا کا نور عطا فرمائے۔ اس وقت دلوں کو سکون سکینیت کی اشد ضرورت ہے کہ دل بیٹھے جا رہے ہیں نا، آس پاس بیماری موت سب گھوم رہی ہے، ہمارے پیارے بخار میں تڑپ رہے ہیں، وینٹیلیٹرز میں، ہم کیا کریں؟ لیکن صدقے جاؤں، جینا تو ہے نا، یہ زندگی ہے، اسے ماتم کدہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو زندہ دل رہ کے، اور اگر زندہ دلی ہوگی تو عبادت میں بھی دل کرے گا، خدمت خلق پہ بھی دل کرے گا۔ ایک زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کی امنگ کیسے رکھنی ہے کہ اللہ کریم کی رضاؤں کے لیے ہم دل کو پرسکون کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم عبادت کی طرف متوجہ ہوں۔ جس بچی کا میسج ہے، پھر میں بستر پہ پڑی ہوں دن رات، بچے ادھر ادھر، آس پاس کی خبروں نے مجھے نہ ڈھال کر چھوڑا ہے، اندر سے کھا دیا ہے۔ تو پھر نہ عبادت جوگے رہیں گے، نہ روزوں جوگے رہیں گے، نہ خدمت خلق، نہ میاں بیوی کے کوئی حقوق، نہ اولاد کے کوئی حقوق، کچھ بھی نہیں نا۔ تو پھر زندگی تو بے مقصد ہو جائے گی نا۔ اندھیروں میں اس سے نکلنا ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے، باوضو رہنا ہے، روحانی غسل کرنا ہے، کافرون کے تیل کو بہت استعمال کرنا ہے، اپنی پلکوں پہ، بھووں پہ، ناک کے اندر، کانوں میں، ناف میں، تاکہ ہم فریش رہیں، شیطان ہمارے قریب نہ آئے، ہمارا نفس ہمیں نہ بہکائے۔ اور جو حضرت دعا ہے نا، حضرت سلمان علیہ السلام کی، وہ اس میں بڑی کارگر ہے، وہ بہت کارگر ہے، اس میں بہت سپورٹ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ماشاءاللہ سے جنوں پرندوں سب پہ حکومت ہے، ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، چیونٹی بھی دیکھتی ہے بھائی سلیمان کا لشکر علیہ السلام کا آ رہا ہے، چھپ جو، یہ نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے اور تم ماری جاؤ۔ یعنی چیونٹی کی آواز بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ہدہد سب ہاتھی سب ان کے متی، ان جیسی اگر ان کی جو دعا ہے نا، وہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمارے دل کو بہت تشفی ملے گی۔ کالا رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ سورت 7 کی آیت 35 ہے، اس کو آپ پلیز، سورت سعاد نہیں، سین شین سعاد، سورت سعاد، اس کی آیت 35 ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ کریم میرے گناہ معاف فرما دیں، مجھے ایسی بادشاہ عطا فرمائیں جیسی میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک آپ بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ کیسی بادشاہ؟ گھروں کا راج، عزتیں، مرتبے، پوتیوں پوتوں کی لینیں سلام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، میاں کی آپ دل کی ٹھنڈک، رانی مہارانی، بہویں آپ کے سامنے لائن بنائے کھڑی ہیں اور اماں جی سے ملاقات کا ٹائم لے رہی ہیں۔ یہ والی بادشاہت، گھروں کی بادشاہت ملے گی، دل کا سکون ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ جب چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی۔ تو یہ چین کیسے بنے گی؟ آپ اس دعا کو تھوڑا پڑھا کریں، سورۃ سعاد کی آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت، اللہ ہمارے گھروں میں ایسی بادشاہت عطا فرما، ہمارے پیاروں میں، دوستوں، احبابوں میں، جو کسی کو نہ عطا کیا، تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، اور مجھے پتہ ہے آج کے بعد ہم مسکرایا کریں گے، ہلکا پھلکا، یہ نہیں کہ میاں جی کو غصہ چڑھا اور ہم آگے سے مسکرا رہے ہیں اور وہ اور غصے آ رہے ہیں، موقع کی مناسبت سے مسکرانا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے چہروں کو بھی، دلوں کو بھی بشاشت عطا فرمائے، ہمارے پیاروں کو آس پاس سلامت رکھے اور ان کی ہمیں اچھی خبریں سنائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے بادشاہ، اے میرے داتا، اے آقاؤں کے آقا، اے کائنات کو بنانے والے،
اے زمین و آسمان کے خالق، ہے آسمان کو تہ بتہ بچانے والے، اے جنت کی اتنی وسعتوں کے بنانے سجانے سنوارنے والے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس یونیورس کے ایک ایک ذرے سے واقف، ایک ایک کیڑے پتنگے تک سے واقف، اور ان کی روزی کا سامان کرنے والے، کسی کو نہ بھولنے والے، ہر ایک کے دلوں کے بھید، دلوں کی آہٹیں، اللہ کریم دل کی ہر ہر وسوسے کو جاننے والے، اے میرے کریم مالک، تو آنکھیں ہی آنکھیں، تو کان ہی کان، تو دیکھتا ہی دیکھتا، تو سنتا ہی سنتا، اللہ سونے کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں ہے، تو ہر راز کو جانے، ہے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اللہ کریم دلوں میں مرادوں کی ایک لسٹ ہے، تو بن مانگے جانتا ہے، تیرے سامنے وہ مرادیں ایسے ہیں جیسے تشتری میں رکھی گئی ہیں، اے کریم مالک، بعض دعائیں ایسی ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، وہ بس سینوں میں مچلتی ہیں، ہونٹوں پہ آنے سے رہ جاتی ہیں، اللہ کریم ہر ایک کی وہ سینے میں بند دعا جسے تو ہی صرف جانتا ہے میرے مولا، ہر ایک کو اس ماہ مقدس کے صدقے عافیت اور برکت کے ساتھ اس کی وہ دعا قبول فرما، کوئی عزتوں کا طالب ہے تو اسے عزتوں کے تاج بنا دے، اللہ کریم کوئی گناہ علتوں اور نشوں کی دلدل میں پڑا ہے تو اسے نجات دے دے، اللہ کریم کوئی تکبر میں گما ہوا ہے تو اللہ اس میں عاجزی عطا فرما دے، اے میرے کریم مالک کوئی جیل میں ہے تو اسے رہائی دے، اللہ کریم کسی کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں تو اللہ کریم چار دیواریوں کو اللہ کریم امن چین سکون کا گروندہ بنا دے، اللہ کریم کوئی بے در بے گھر ہے تو اپنی چھتیں رحمت برکت عافیت کی وسیع چھتیں عطا فرما، کسی پاس سواریاں نہیں تو اللہ کریم عافیت برکتوں والی گاڑیاں سواریاں عطا فرما، اپنے شایان شان اپنے خاص الخاص خزانوں میں سے ہر ہاتھ میں ہر دل میں ہر زبان پہ جو دعا ہے اس کی جھولی میں میرے مالک ڈال دے، جتنے بیمار ہیں اللہ کریم جسم کے روح کے سب کے روگ دور کر میرے کریم مالک، سب کے روگ دور کر، ہاسپٹلز پہ اپنی رحمتیں برکتیں فضل کرم نازل فرما، اے میرے کریم مالک جو گھر والے ہیں ان کے بیماروں کے انہیں بھی اللہ کریم اس اذیت میں سکھ چین سکینیت عطا فرما، میرے کریم مالک جتنے جا چکے ان کی قبروں کو کشادگیاں وسعتیں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں، قبر کی منزلیں آسان، میرے مالک ہم بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ کریم ہر دن ہمیں قبر کے قریب لے کے جا رہا ہے، اللہ کریم جب ہم اس زمین میں اتریں تو اللہ کریم پہلے تو ہمیں قبر عطا فرمانا، جگہ نصیب فرمانا، یہ تیرے کرم سے ملے گی، اللہ کریم کہیں فضاؤں میں نہ اڑا دینا خاک بن کے، اللہ کریم عطا فرمانا عزت پردے کی موت کے ساتھ، کوئی ایسا مرض نہ لگے کہ ہمارے شرم بھرم کھل جائیں، میرے کریم مالک جب ہم زمین کے نیچے اتریں تو ہم پہ بھی اپنی رحمتوں شفقتوں کی چادر، اے میرے کریم مالک آخری وقت میں نزا فضا کی تکلیفوں سے بہت آسانی بہت نرمی کا معاملہ کرنا، اللہ کریم تیرے بندوں کے تیرے حقوق میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں، سونے معاف کر کرم فرما، کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما، معافی دے دے، اللہ کریم بڑے لوگ مالی مشکلات کا شکار، اللہ کریم جاب سے لے آف، اللہ کریم ہم کچھ نہیں کر سکتے کریم مالک تو اپنے خزانے لوٹا ان پہ، انہیں مالی جسمانی روحانی رزق عطا فرما، ان کے دکھ دور کر، ان کی مرم پٹیاں کر دے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا تیرے دینے سے کام بنے گا، ہم تو خالی خلی بندوں کے دینے سے کوئی رشتہ بھی نہیں، سونے پوری نہیں پڑتی، تو دے میرے مالک اپنے خزانوں سے عطا فرما، اللہ کریم بچوں کے رشتوں کے بڑے مسائل ہیں میرے مالک، پیرنٹس بہت پریشان، بچے خود پریشان، عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، اللہ کریم ایک ایک لمحہ اللہ کریم انہیں حلال کی راہیں عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہ سونے حلال جائز طیب راہوں سے اللہ کریم ان کی نسلوں کو بڑھا پھلا، اللہ کریم وہ بیٹیاں آئیں گھروں میں جو جوڑنے والیاں ہوں توڑنے والیاں نہ ہوں، اللہ کریم ہماری بچیاں بھی دوسروں کے گھروں میں نور بن کے اتریں، اللہ کریم بچوں کو آپس میں اتفاق محبت سکھ چین عطا فرما، اللہ کریم ہمارے ماں باپ کے بڑھاپوں پہ ترس کھا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ ترس کھایا، آج وہ بچے ہو گئے اللہ کریم، آج وہ ڈائپر میں آ گئے اللہ کریم، تو ان پہ اپنی رحمتیں فضل کرم کر، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبروں کو کشادگی وسعت عطا فرما، اے میرے کریم مالک ہے میرے سونے آقا،
ہم نے پوری زندگی جن استادوں سے جو فیض لیا ان سب کی زندگیاں بھی پر نور، ان کی نسلیں بھی پر نور، ان کے گھر، ان کے آستانے دائیں بائیں سے وسطوں والے۔ اللہ کریم ان کی نسلوں سے بھی یہ کام لے، اور اللہ کریم ہمیں بھی قبول فرما، قابل نہیں ہے قبول فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، اللہ کریم بلا کی مشقتوں مجاہدوں سے بچا، اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ہمارے دوستوں کی خیر، ہمارے فلسفہ اسلام کی خیر، ہمارے شیخ ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر۔ اے میرے کریم والے، خاتمہ بالخیر، اپنی معرفت، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، کامل اخلاق، کامل اخلاص، کامل برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے میرے کریم آقا، بن مانگے ہر نعمت عطا فرما، جادو جنات، نظر بد، حسد سے بچا، بے اولادیوں سے بچا، اللہ کریم بے جوڑ رشتوں سے بچا، غیر فطری تعلقات سے بچا، نشوں سے بچا، بن مانگے ہر ایک کی جھولیاں بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔